بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ تمام امت کو رمضان کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس پورے مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔ رمضان نام کیوں رکھا ہے؟ علماء نے اس بات پر تحقیق کی ہے۔ رمضان کے معنی ہیں کسی چیز کو جلا کر ختم کر دینے والا، جھلسا دینے والا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ انسان ان ایام میں نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور جو گناہ، جو غلطیاں اور جو تباہ کاریاں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس رمضان کی برکت سے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے بہانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو 30 دنوں پر اور 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ عشرے کے معنی 10 دنوں کے ہیں۔ ہر مہینے کو اگر آپ 3 جگہ تقسیم کر لیں تو ہر 10 دن عشرہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں رمضان المبارک کے الگ الگ ہر عشرے کو ہر 10 دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا مولائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے پہلے 10 دن کو پہلے عشرے کو عشرِ رحمت بنایا ہے، اور دوسرے عشرے کو عشرِ مغفرت، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا عشرہ رحمت کا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جو بہت پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند ہیں، نہ وہ نماز چھوڑتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، اور نہ وہ تسبیح تلاوت اذکار میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے 100% ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بندے پہلے سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک کا وقت شروع ہوتا ہے، پہلے 10 دن شروع ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ تم اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بن چکے ہو۔ ان کے لیے پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی طرف سے اس کی عنایت اور برکت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ گویا ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اللہ کے مقرب اور فرما بردار ہیں۔ دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو پہلے سے بہت اچھی نیکی کی زندگی تو نہیں گزارتے، بہرحال ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دین شامل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، مگر جیسے ہی رمضان شروع ہوا، اس نے پہلے عشرے میں خوب عبادت کر کے، گناہوں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اس طرح حاصل ہوا کہ وہ رحمت کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ سے قرب کی اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے اس دوسرے عشرے میں مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کو معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس طرح دوسری قسم کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا وقت لگا کہ وہ پہلے سے سیدھی سی راہ ہدایت پر نہیں تھے یا کم تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر کے گویا صراط المستقیم پر چل کر اللہ کے حکم کو پورا کر کے اور رمضان کے پہلا عشرہ پورا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا کر دیا، اس طرح ان کی مغفرت ہو گئی۔ تیسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو لگتا نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان لوگوں کو عبادت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے رمضان آیا، اللہ نے ان کو توفیق دی کہ چنانچہ وہ لوگ عام مسلمانوں کی طرح نمازوں میں آنے لگے، روزے رکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ لوگ زکوٰۃ بھی دینے لگے۔
تہجد پڑھنے لگے، تلاوت اور تسبیح کرنے والے بن گئے اور نماز اور تراویح کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ یہ سب اعمال سے اللہ کے قرب کے درجات ان لوگوں کے لیے بھی مل گئے، اور اس طرح گناہ گار جو اب تک بہت زیادہ نافرمان تھے، اللہ سے دور تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے تینوں طبقوں کے لیے مغفرت کی، رحمت کی اور جہنم سے آزادی کی بشارت سنا دی۔ تو یہ ہے فضیلت رمضان المبارک کے تینوں الگ الگ عشرے کی، تین قسم کے انسانوں کے اعتبار سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر خاص رحمت نازل فرمائے، مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے۔ علماء نے تین عشرے کی مناسبت سے ہر عشرے کے لیے الگ الگ دعا لکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عشرے میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔